حمل کے پہلے 5 مہینوں میں اگر آپ کو بلیڈنگ، کمر کے نچلے حصے میں یا پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد ہے، یا الٹی یا متلی جو آپ کو ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو خدا نخواستہ یہ ایبورشن یا مس کیریج کی علامت ہو سکتی ہے۔ آج کا سیشن ہم مس کیریج کے بارے میں کریں گے، اور اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ مس کیریج کی یا ایبورشن کی کیا علامات ہو سکتی ہیں، اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یا کون سی وجہ ہیں جن کی وجہ سے مس کیریج یا ایبورشن ہو جاتا ہے۔ مس کیریج یا ایبورشن عموماً پریگنینسی کے پہلے 5 مہینوں میں حمل کے ضائع ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اس میں سے 80% ایبورشنز جو ہوتے ہیں وہ تقریباً پہلے 3 مہینوں میں ہو جاتے ہیں۔ بہت سے پیشنٹس کلینک میں سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا وجہ ہوئی جو ہمارا پریگنینسی ابورٹ ہو گئی یا مس کیریج ہو گیا؟ تو 80 to 90% کیسز میں کوئی نہ کوئی جنیاتی نقص یا کوئی موروثی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پریگنینسی لاس یا ایبورشن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موروثی مسائل کے علاوہ اگر خاتون پہلے سے کوئی دوائی لے رہی ہیں یا کسی مرض کا شکار ہیں جس میں ہائی بلڈ پریشر کا ہونا، شوگر کا مسئلہ ہونا یا تھائرائیڈ گلینڈ کے مسائل بھی ایبورشن کا باعث بنتے ہیں۔ جنیاتی نقص اور ان میڈیکل ڈس آرڈرز کے علاوہ بہت سے کیسز میں ہم بالکل آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ ایبورشن کی یا پریگنینسی لاس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کے لیے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ 1 یا 2 ایبورشنز ہونے کے بعد بھی نارمل پریگنینسی ہونے کا امکان بہت ہائی ہے، اور آپ نے پریشان یا سٹریسفل نہیں ہونا کہ ہمارے تو بار بار ایبورشنز ہو رہے ہیں تو کیا ہم ایک نارمل بچہ پیدا کر سکیں گے یا نہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ 1 یا 2 پریگنینسی لاسز کے بعد بھی نارمل بچہ ہونے کا امکان 90 سے 95% تک ہوتا ہے۔ کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ ونس اگر خدا نخواستہ ایبورشن یا مس کیریج ہو جائے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مل کر اور اس سے اس چیز کو انکوائر کرنا ہے کہ کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے جس کا علاج کیا جا سکے تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ مسئلہ نہ ہو۔ ایک چیز جو ہم نے بیچ میں چھوڑ دی ہے وہ ہے مس کیریج یا پریگنینسی لاس یا ایبورشن کی کیا علامات ہیں، وہ کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں جو خدا نخواستہ آپ محسوس کریں تو آپ نے فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بلیڈنگ کا ہونا ہے۔ اب بلیڈنگ ڈفرینٹ مقدار میں ہو سکتی ہے، یہ کم بلیڈنگ یا سپاٹنگ کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے، یا بہت زیادہ بلیڈنگ اور کلوٹس کا آنا بھی ایبورشن کو شو کرتا ہے۔ کمر کے نچلے حصے میں درد، پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد کا اٹھنا، یا ماہواری کی میں جو درد ہوتا ہے، پیریڈ پینز جو ہوتے ہیں، اس کی طرح کا کسی بھی قسم کا آپ کو درد محسوس ہو، تو یہ وہ ہائی ٹائم ہے کہ آپ نے اپنی گائنیکولوجسٹ کے پاس جانا ہے اور اپنا چیک اپ کروانا ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ جو پریگنینسی آپ نے کنسیو کی ہوئی ہے وہ ٹھیک طرح سے چل رہی ہے یا نہیں۔ ایک یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو بہت سے پیشنٹس اگنور کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو الٹی یا متلی ہو رہی ہے، یا جو پریگنینسی کے سائن اینڈ سمٹمز آتے ہیں جیسے کمزوری اور تھکاوٹ وغیرہ، ان کا ہونا اگر ختم ہو جائے تو بعض اوقات یہ نارمل ہوتا ہے، لیکن اگر حمل بالکل ابتدائی دور میں ہے تو یہ ایب نارمل بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بھی آپ نے اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے اور الٹرا ساؤنڈ کروا کے کنفرم کروانا ہے کہ پریگنینسی نارمل چل رہی ہے یا نہیں۔ امید ہے یہ سیشن آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔